انشاءاللہ تعالی آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کس طرح سے نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے کو وحی کہتے ہیں۔ وحی اللہ تبارک و تعالی اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ سورہ شورہ ہے، آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے، یہ موقف نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے۔ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے، الا وحیا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وحی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وحی کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اس سے بات کرتا ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کہتے ہیں، اپنے کسی پیغام رساں کو، کوئی فرشتے کو، کوئی میسنجر کو بھیج کر اس انسان کے دل میں جو وحی کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی وحی کرنے کے 3 طریقے بیان کیا ہے۔ ایک براہ راست وحی کرنا، اور دوسری چیز حجاب کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی کچھ کہنا، اور تیسری حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ کہنا، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا ہے کہ کسی فرشتے کو، کسی رسول کو، رسول یعنی عربی زبان میں رسول کہتے ہیں میسنجر، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو میسنجر بنا کر بھیجتا ہے، اور وہ میسنجر آ کر اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 طریقے بتایا ہے۔ یہ 3 طریقوں کو ہم مختلف حصوں میں ہم بانٹے ہیں۔ ان میں پہلا جو طریقہ ہے کہ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کا براہ راست وحی کرنا، یہ براہ راست وحی کرنا جو ہے اس کو ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ، آپ کو وحی کس طرح سے آتی ہے؟ کیف یأتیک الوحی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی وہ میرے پاس اس طرح سے آتا ہے جیسا کنٹینیوسلی ایک گھنٹی کا بجنا ہوتا ہے۔ گھنٹی ہوتی نا، بیل ایک وقت بجتی ہے، 2 وقت بجتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بیل کا بجنا جس طرح سے اسکولز میں بجتے، دیکھیے آپ اسکولز میں جس طرح سے بجتے ہیں ایک ساتھ نا 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 اس طرح سے، تو سلسلۃ الجرس اسے کہتے ہیں، کنٹینیوسلی بیل کا آواز آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وحی میرے پاس ایسے آتی ہے جیسا کنٹینیوسلی بیل کا بجنا ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور جتنے طریقوں سے وحی الہی یعنی اللہ کا پیغام جتنے طریقوں سے آتا ہے، ان میں یہ بیل کا بجنا، بیل کے آواز کی طرح آنا، یہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ بار گزرتا ہے۔ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، اور وہ جس وقت وہ بیل کا آواز، وہ سلسلۃ الجرس، وہ رنگنگ جو ہے رکتی ہے، وہ بیل کی آواز رکتی ہے، اس وقت تک کلام الہی میرے اندر سما جاتا ہے اور میرے دل میں سما جاتا ہے۔ وعیت وقد وعیت عنہ۔ تو اب اس میں ایک بات اور مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہ ایسے ظاہری اعتبار سے، جیسا ہم انسانوں کے پاس عام بشر کے اندر جو علم کا سورس رہتا ہے کہ علم کس طرح سے آتا ہے، وہ 5 سورسز ہوتے ہیں۔ علم کے 5 سورسز ہوتے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، جسے ہم 5 سینس کہتے ہیں۔ یعنی ایک بالکل پرائمری کا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ 5 سینس ہوتے ہیں، اور یہ 5 سینس ہی 5 ڈورز آف نالج ہے انسان کے اندر۔ انسان کے اندر علم داخل ہوتا ہے ان سورسز سے، یہ 5۔ اس کے بعد پھر عقل اس کو لیتا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، پھر گیس کرتا ہے، رزلٹ پہ پہنچتا ہے۔ یعنی عقل اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتا ہے، اس نالج کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن مین سورسز، علم کی جو مین سورسز ہے، کوئی کلر یا شیپ ہو تو وہ آنکھ کا کام ہے، کوئی آواز ہو اچھی بری چھوٹی بڑی تو وہ کان کا کام ہے، بو ہوتا ہے تو وہ ناک کا کام ہے، مزہ ہوتا ہے تو وہ زبان کا کام ہے، ٹھنڈا ہے گرم ہے، کھردرا ہے یا نرم ہے، اگر یہ جاننا ہو تو پھر وہ ٹچ کرنے کا، ہاتھ کا کام آتا ہے، جسم کا، جلد کا کام وہاں پر آتا ہے۔
تو یہ 5 سورسز ہے، یہ علم لیتے ہیں، اس کو دماغ پھر ملٹیپلائی کرتا ہے، یوز کرتا ہے، سگنل دیتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے، دماغ علم کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن مین سورسز تو یہی 5 ہی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ نبی جو ہے ہر امت کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ انبیاء امتیوں کے برابر نہیں ہوتے، امت کے برابر نہیں ہوتے کہ اگر کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نہیں، ہماری طرح بشر نہیں ہے، ہماری طرح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک درجہ اونچا کر دیا۔ ویسے تو ان کے مقامات بہت اونچے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بھی، یعنی جب قرآن کریم کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بالکل ایگزیکٹلی ہمارے طرح ہی بشر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بشر ہونے کے اعتبار سے ہماری طرح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آیت کو روکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ یوحا الیہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اگلا لفظ بتا دیتا ہے کہ سب بشر کی طرح نبی بھی بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن ان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یوحا الیہ، ہم پر وحی ہوتی ہے۔ اے انسانوں، تم پر جو کچھ علم آتا ہے، تم کو جو کچھ علم حاصل ہوتا ہے وہ تمہارے 5 سینس سے ہوتا ہے۔ علم کے جو نارمل ریسورسز ہوتے ہیں بس تم کو وہیں سے علم ملتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک 6واں ریسورس جو ہے، ایک 6واں سورس ایسا ہے، ذریعہ ایسا ہے جہاں سے ہم کو علم حاصل ہوتا، اور وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جو عام امت کے پاس، کسی انسان کے پاس وہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم براہ راست نبی کے دل میں ڈال دینا، براہ راست قلب پر، جیسا ابھی ہم یہ پڑھے ہیں کہ بیل کا آواز آتا ہے، آگے اور اقسام ہم وحی کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب وحی آتی ہے تو پھر وہاں پر آنکھ کا کام نہیں ہوتا، کان کا کام نہیں ہوتا، ہاتھ کا کوئی سینس کا کام وہاں پر نہیں ہوتا، براہ راست علم اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی کے، اپنے کیا کہتے ہیں چنندہ نبی کے، اللہ تبارک و تعالی دل میں ڈال دیتا ہے، اور ڈائریکٹ پھر وہ علم بیان کرنا شروع کر دیتے۔ یہی تو تعجب کی بات تھی کہ یعنی کفار اور مشرکین جو ہے وہ تعجب سے بیان کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، انہوں نے کب دیکھا، انہوں نے کب سنا، یہ کیسے جانتے ہیں، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ انکار کرتے رہ جاتے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ شخص نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ شخص نے تو سنا نہیں ہے، لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور اللہ کے نبی کا درجہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، ان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے، یعنی من جملہ کئی وجوہات کے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو علم ایک سورس سے آتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایک کبھی کبھار جو ہے علم سلسلۃ الجرس کی طرح، بیل کی بجنے کی آواز کی طرح آتا ہے، اور یہ وحی کے اقسام میں، وحی کے سارے طریقوں میں یہ سب سے سخت ترین طریقہ ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے الرؤیا الصادقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب پڑتا ہے، جس طرح سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے وہ الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب کے ذریعے شروع ہوا ہے۔ خواب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کے دل و دماغ میں جو باتیں چلتی ہیں اس کے خواب اس کو پڑھتے ہیں۔ جس کے دل و دماغ میں جتنی اچھی باتیں رہیں گے اتنے صاف خواب اس کو آئیں گے، جتنے دل و دماغ میں خراب باتیں رہیں گے اتنے خراب خواب آئیں گے، جتنے فضول اور بیکار باتیں انسان کے ذہن میں رہیں گے اتنا زیادہ وسوسے اور دماغ میں کیا کہتے ہیں اتنے خراب خواب آتے ہیں، اتنے لغو اور بیکار، یعنی جتنی بیکار نالج دل اور دماغ میں بٹھائیں گے اتنی بیکار خواب پڑیں گے۔ جس کی نالج جتنی صاف ستھری رہے گی، جس کا دل و دماغ جتنا صاف ستھرا رہے گا اس کو اتنے اچھے خواب آتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو وسوسہ بھی ڈالنے نہیں دیتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دم پاک دماغ کے اور ایک دم پاک دل کے ہوتے ہیں، ایک دم صاف ستھرے ان کے دل و دماغ ہوتے ہیں، اور ان کے دل ایک دم صاف ستھرے، اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی جو ہر انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ نبی کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، انشاءاللہ پھر کے بھی کسی موقع پر
بیان کریں گے اس کو، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کینسل کر دیتا ہے. جی وہ ڈال نہیں سکتا ہے. دل نبی کے اندر، کسی نبی کے دل میں کوئی غلط بات، کوئی خراب بات، کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا. تو جب ان کے دل اور دماغ ایک دم پاکیزہ ہوتے ہیں تو ان کو جو پڑتا ہے خواب، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہر خواب میننگ فل ہوتا ہے اور گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. ان میں سے کچھ خواب وحی الہی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب فی النوم، نیند کے اندر، فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو وہ بالکل سفید صبح، روشن صبح کی طرح ان کو صاف نظر آتا، یعنی اللہ کا پیغام ان کو واضح طریقے سے سمجھ میں آ جاتا. اور وہ صبح کرتے ہیں تو لوگ کو پھر اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قرآن کریم پڑھ کر سناتے. دو قسمیں ہو گئی ہے کہ ایک وحی آنے کا طریقہ بیل کی کیا کہتے ہیں سلسلۃ الجرس، رنگنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ہے. دوسرا الرؤیا الصادقہ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی نازل فرماتا ہے. اور تیسرا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ باقی انبیاء کے لیے تو نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسن صورہ، میرا پروردگار میرے پاس آیا مجھے سب سے بہترین تصویر میں. جی اب میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھے اور دیکھ کر یہ بیان کیا ہے کہ سب سے بہترین تصور میں، سب سے بہترین تصویر میں. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ دیکھ سکتی، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ کا تصور نہیں کر سکتا ہے. خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ مخلوق میں کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، پہاڑ کو، سورج کو، چاند کو، انسان کو، زمین کو، کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ آنکھ بند کرتے ہیں تو اس کو امیجن کر سکتے ہیں، اس کا امیجنیشن ممکن ہے، تصور ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیونکہ وہ رنگ سے بھی ماورا ہے، وہ رنگ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شیپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی سائز بھی نہیں ہے، لا یحد ولا یتصور، اس کی صفت ہے کہ وہ نہ کوئی شیپ میں آتا ہے نہ رنگ میں آتا ہے، تو اس کو تصور نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کی صورت دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا، یعنی دیکھ کے نظر ہٹانے کے بعد پھر سوچ کر وہ امیجنیشن نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیال میں نہیں لایا جا سکتا. ہمارے خیال چھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر اور اعلیٰ ہے، تو کوئی انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے لیکن بعد میں اس کا تصویر اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے. جی تو فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھا سب سے بہترین صورت میں، کہ اتنا بہترین کوئی اور نہیں. فقال یا محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا لبیک ربی وسعدیک، میرے پروردگار میں حاضر ہوں، حکم فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیما یختصم الملأ الاعلیٰ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کچھ سوال فرماتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر کیا چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. حدیث طویل ہے جو کہ ہمارا مضمون نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا میں نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اپنا دست قدرت رکھتا، وہ جیسا اس کا دست قدرت ہے ہم نہیں جانتے وہ کیسا ہے، جیسا اس کا دست قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں. اس کے بعد ساری کائنات فتجلی لی کل شیء وعرفتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز، یہ کائنات جو کہتے ہیں نا، جس چیز کو چیز کہہ سکتے ہیں، ہر چیز میرے سامنے واضح نظر آ گئی. میں ہر چیز کو دیکھ بھی لیا اور ہر چیز کو میں پہچان بھی لیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ جو شفقت سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات کے پھر جوابات بھی دیتے ہیں. یہ حدیث شریف کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر ہے 3234، 3234، 3234 ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم اور وحی براہ راست نظر آ کر بھی عطا فرماتا ہے. تو آج ہم جو ہے 3 طریقے وحی، ہم یعنی وحی الہی، اللہ کا کلام
اور اللہ تعالیٰ کا جو وحی ہے اس کے 3 طریقے آج ہم جانے ہیں۔ نمبر 1 سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، بیل کی آواز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں وحی آتی ہے۔ خواب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں وحی آتی ہے۔ اور تیسری، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضور اکرم، یعنی باقی بشر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے براہ راست بات نہیں کرتا، کسی کو براہ راست نظر نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن سارے بشر سے ہٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خصوصیت رہی ہے، اور سارے انبیاء سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم رہا ہے کہ براہ راست آ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا علم عطا فرماتا اور اپنی وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرماتا ہے۔ وحی کے اور 4 اقسام رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہم کو وحی الہی، کلام اللہ، قرآن مجید کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔